آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور ازلی وعدے کی بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا وعدہ جو قرآن کے مطابق ہم سب کے وجود کی بنیاد میں ہے۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جو وقت سے بھی پہلے لی گئی تھی۔ اور وہ وعدہ شروع ہوتا ہے اس ایک سوال سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ نے تمام انسانی روحوں سے پوچھا۔ تو چلیے اس عظیم الشان واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں عہد الست۔ تو عہد الست ہے کیا؟ یہ یوں سمجھ لیں وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ہر اس روح کو اکٹھا کیا جو کبھی بھی اس دنیا میں آنے والی تھی، اور ان سب سے ایک عہد لیا۔ یہ کوئی معمولی عہد نہیں تھا، بلکہ خالق اور مخلوق کے بیچ ایک بنیادی معاہدہ تھا۔ اور اس سوال کا جواب تمام انسانیت نے، ہر ایک روح نے ایک ساتھ، ایک آواز ہو کر دیا۔ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اس ایک لمحے میں ہر روح نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کی بندگی کا اقرار کر لیا۔ اور پتہ سب سے اہم بات کیا ہے؟ کہ یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ یہ وعدہ، یہ اقرار ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہمارے اندر، ہماری روح میں کوڈ کیا ہوا ہے۔ یہ پہچان ہم سب کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر یہ احساس ہم سب کے اندر ہے تو پھر ہم اسے بھول کیوں جاتے ہیں؟ زندگی کے اس سفر میں یہ یاد دھندلا کیوں جاتی ہے؟ اور اس کی وجہ اس سلائیڈ میں بہت خوبصورتی سے دکھائی گئی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے روح کا سفر، جس کا مقصد ہے عبادت، نیکی، سچائی، اور دوسری طرف ہے دنیا کی حقیقت، اس کی چمک دمک، نہ ختم ہونے والی خواہشیں اور ہمارا اپنا نفس۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں آ کر انسان ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے۔ دنیا کی جو عارضی چمک ہے وہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ پھر اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا، دولت کی حرص، اور سب سے بڑھ کر نفس کے دھوکے اور شیطان کے وسوسے، یہ سب مل کر اس اصل وعدے پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر اس بھول سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس وعدے کو دوبارہ یاد کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے قرآن۔ قرآن ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی۔ یہ کتاب ہمیں بار بار اسی وعدے کی طرف بلاتی ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ اور اس کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے کہ دیکھو، یہ دنیا تو عارضی ہے، ایک آزمائش ہے۔ اصل زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ تو آخرت میں ہے۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے قرآن نے ہمیں کچھ قدم بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اس وعدے کو یاد کرنا شعوری طور پر، پھر اللہ کی طرف پلٹنا، معافی مانگنا، اس کے بعد نماز کے ذریعے اس سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنا، اور آخر میں اپنے اعمال سے، اچھے کاموں سے اس وعدے کو سچ کر دکھانا۔ اور یہی ہے اصل کامیابی کا راستہ، اپنی زندگی کو اس کے بنیادی پاک مقصد کے ساتھ دوبارہ جوڑنا۔ تو اس پوری گفتگو کے بعد ایک آخری سوال جو ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے چھوٹے بڑے فیصلوں میں اس عظیم وعدے کو زندہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔